امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ عرض ہے کہ بعض اوقات عیب دار چیز سیٹھ سیلز مین کو اس کا بغیر عیب بتائے بیچنے پر مجبور کرتا ہے. اب سیلز مین اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ عیب والی چیز فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے. ایسی صورت میں گناہ گار ملازم ہوگا یا سیٹھ ہوگا؟ یہ ارشاد فرمائیے. دونوں گناہ گار ہوں گے. قرآن کریم میں نا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو بہرحال یہ کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، دونوں کو اس سے توبہ بھی کرنی ہے، اور جن جن کو اس طرح کے مال بیچیں ان سے رجوع کریں، توبہ کر کے توبہ بھی کریں، رجوع بھی کریں. جو بھی مال کی کمی کوتاہی ہے اور یا واپس ان سے وہ دیتے ہیں تو لینا ہوگا. تو اس طرح یہ سب تو یہ تلافی اس کو بولتے ہیں کہ جو نقصان ہوا اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے، نقصان کی جو بھی کمی ہے اس کو ختم کرنا ہے. بڑا نازک معاملہ، ملاوٹ والا مال بیچ تو دیا لیکن یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. ابھی وہ لقطے کے بارے میں کہ 10 کا نوٹ ملا، اس پر آپ نے کتنی تفصیل سنی، کتنے مسائل اس پر. یہ دوسروں کا معاملہ ہے نا، یہاں بھی دوسروں کا معاملہ ہے کہ دھوکے کے ذریعے کسی کو ملاوٹ کا مال دیا اور وہ چیز نہیں بتائی کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے، دھوکہ کر دیا اس کے ساتھ، جو کہ یہ عام ہے اور دکان کی کہانی ہے. شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو. تو یہ کہ اب جس کو دے دیا دھوکے سے یہ ملاوٹ والا مال، تو یہ ایک گناہگار تو ہوا ہی ہے، اور اب یہ کہ ایک بندے کا حق بھی تلف کیا. اب اس کو جب بھی توبہ کرے اللہ نصیب کرے تو جتنوں کو بھی اب تک دھوکہ دیا ہے، ملاوٹ والا مال دیا ہے، اب سمجھ جائیں کتنا مشکل ترین امر ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب توبہ کیا کریں یار بہت مشکل ہے، تو اس کو اسٹاپ تو کر ہی دیں ابھی سے. ملاوٹ والی چیز آپ بولو یار ہم کو ملا اسی طرح ہے، ٹھیک ہے آپ کو ملا ہے اسی طرح، آپ بتا دیں کہ بھائی ہم کو ملا اسی طرح ہے، اس میں یہ ملاوٹ ہے، یہ بول دیں آپ تو گاہک نہیں لے گا. تو گاہک نہیں لے گا اس کا مطلب دھوکہ دے ہی رہے. دھوکہ دیں گے تو لے گا، تو اب تو دھوکہ دینے پر رہنے کے متفق ہیں تو گناہ سے کیسے بچیں گے؟ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، صحیح ہے ایک طرح سے، کہ جبکہ گاہک کو بتا دیں گے کہ اتنا پانی اس میں ملا ہوا ہے. یہاں وہاں کا عرف ہے، وہاں کی دکان یا 2-4 دکانیں جو دودھ کی، وہ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس میں اتنا پانی دودھ میں ملا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ پھر وہ دھوکہ نہیں کہلائے گا کہ لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی یہ لے رہے ہیں کہ اتنا اس میں ملاوٹ ہے. ہاں اگر کوئی انجان آدمی آ گیا اس کو نہیں پتا اور وہ خالص سمجھ کر لے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اتنا ہے. اور آپ پھر بھی یہ نہیں کہ یہ تو ہے نا کہ خالص دودھ تو نہیں بولیں گے اس کو، جبکہ پانی ملا ہوا ہے، بھلے لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی اگر آپ خالص بولیں گے تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یوں مطلب کاروبار میں جتنے مسائل ہیں نا، خدا کی پناہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، کوئی اناج کی ڈھیر لگا ہوا تھا، تو کوئی صاحب بیچ رہے تھے، تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کیا تو اندر گیلا تھا وہ اناج. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ گیلا اناج اوپر کیوں نہیں رکھا، خشک اوپر رکھا ہے. اس کی تفہیم فرمائی، اس کو نصیحت فرمائی کہ یہ بھی دھوکے کی صورت ہے نا. جیسے کہ یہ آم ہے، اچھا آم تو یہ آم پھلوں کا بادشاہ، یہ آم کی پیٹی بھی لیں گے نا آپ، تو اس میں ویسے میں آم بولنے لگا تھا لیکن وہ آم نکلا تو آم یاد آ گیا. آم کی پیٹی لیں گے، سیب کی پیٹی لیں گے، باکس ہے نا، صندوق، جو بھی آپ پھل لیں گے اوپر سے مزے کے ہے نا، نیچے گلے سڑے چھوٹی سائز کے، اور یہ ہوں گے. یہی ریڑیوں والے جو بیچتے ہیں، یہ بیر بیچیں یا مطلب پھلی بیچیں یا جو بھی بیچیں، عمدہ دانے جو نہیں اوپر چن کے ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو تو سمجھے، یہ ڈال رہے ہوتے، اور جب آپ لینا چاہیں گے نا تو آپ چاہیں گے کہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں تو یہ پھٹا پھٹ یا تو آپ کو منع کر دیں گے، میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ دے رہا ہوں کر کے یوں کر کے وہ
छाबड़ी या जो भी उसका चीज है वो डाल देंगे इसमें और भर के तोल के दे देंगे। तो ये सब धोखे की सूरत नहीं है ना, बहुत सारी सूरतें हैं। गोश्त वाला हड्डी जो है ये छुपा के रखते हैं, बोटी उस पर ढक के सामने दिखाते हैं। वो मतलब और भी बहुत मसाइल हैं। मतलब जो भी आप कारोबार ले लो ना, यहां तक कि पानी जो है ना, पानी में भी मिलावट है। आप समझते हैं आपको मिनरल वाटर देते हैं, ख्वाब में मिल जाए कहीं से आपको तो ठीक है। इक्का दुक्का कंपनियां होंगी जो वाकई मिनरल वाटर देती होंगी, बाकी तो अल्लाह की फना। एक चुटकुला हमारे साथ भी हुआ है कि हम लोग, बहुत साल पुरानी बात है, वो एक मतलब बॉक्स ले लिया, क्या बोलते हैं वो जालून वगैरह किसी कंपनी का, तो वो उसी से हम भरवाते थे मिनरल वाटर। तो हमारे पास एक मतलब पुलिस गार्ड था, कमांडो था, उसने बोला मैंने ये पानी का काम किया है मिनरल वाटर नहीं होता ये, हम लोग तो वो टंकी से भर के दे देते थे। तो सच्ची बात कर दी उसने, तो बोला ये बहुत धोखा चलता है। तो मिनरल वाटर की बाकायदा इक्का दुक्का बाज कंपनियां ऐसी सुनी है कि उनका मिनरल वाटर जो है ना ये प्योर होता है, वाकई मिनरल वाटर होता है। बाकी तू जा मैं आता हूं, क्या करें। मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, मैंने एक जनरल बात की, और ये हमारे यहाँ की बात की, मैं बाहर मुल्कों की बात नहीं कर रहा। ये सबने हमारे कराची शहर की बात की मैंने, जिसकी मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है। बाकी अब कभी हर जगह काले ही होते हैं यार, दुनिया देखी वाली है। अल्लाह हमको उस गुनाहों से बचाए। हमें किसी ने धोखे से गलत चीज दे दी, नो प्रॉब्लम, हमारा गुनाह नहीं है इसमें। देने वाला जो है ना ये कैसे आखिरत में भुगतेगा इसका अज़ाब, उससे भी हमदर्दी करनी चाहिए, समझाना चाहिए। और अब मुंह से निवाला छीनना आसान नहीं है, तर निवाले ऐसे मतलब चाट लग गई है कि नहीं छोड़ते, गुनाह भरा कारोबार नहीं छोड़ते, मिलावटें नहीं छोड़ते, धोखा देना नहीं छोड़ते। बज़ाहिर हाजी साहब होंगे, हर साल हज करेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, लेकिन बाजों को हराम की ऐसी लत पड़ी होती है, और लोग इनको हाजी साहब समझकर इनके जाल में जल्दी फंस जाएंगे। यार ये आदमी थोड़ी धोखा करेगा, क्या करें। लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सॉलिड मुखलिस लोग भी पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से समझो दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो थोड़े रह गए ऐसे, ये नहीं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। वरना तो कोई आलिम तो जी नहीं सकता, कोई पीर साहब तो जिंदा रह नहीं सकते, कोई नेक सालेह बंदा तो जिंदा रह नहीं सकता कि ये झूठ से धोखे से भाग रहे होते हैं। जो तबका भाग रहा होता है सालेहीन का, नेक बंदों का, तो क्या वो मर गए क्या? वो भी जी रहे हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेहत है, सब कुछ है, सर छुपाने को जगह है, तन ढकने को लिबास है, सब कुछ है। तो हलाल में तो ज्यादा बरकत है यार। और ये कहना कि हराम के बगैर गुजारा नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। अल्लाह पाक बस हमारे हाल पर रहम करे, ईमान सलामत रखे, और सब मुसलमानों को तौफीक दे कि मेरी इन बातों का बुरा मनाने के बजाय अपनी आखिरत की इस्लाह की इसमें से बात ले लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।